اہل جاہلیت کی برائیوں میں سے ایک برائی نمبر 17 نسبت باطلہم الی الانبیاء کقولہ وما کفر سلیمان وقولہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا۔ 17ویں چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خود غلط کام کرتے تھے اور اپنے غلط کام کی تحسین کے لیے اس کی نسبت نبیوں سے جوڑتے تھے، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ باطل کو نبیوں کی طرف منسوب کرنا، ایک غلط کام نبیوں سے جوڑنا۔ کیوں ایسا کیوں کرتا ہے آدمی؟ ایک غلط بات نبی سے کیوں جوڑی جاتی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ غلط کا غلط ہونا لوگوں کو اس سے دور کرے گا، لیکن جب ایک چیز کسی بڑی شخصیت سے جوڑ دی جاتی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور نبی، تو ان کی تعظیم اور ان کے احترام اور ان کے مقام اور ان کی قدر و منزلت کی وجہ سے انسان اس بات کو پرکھتا نہیں ہے بلکہ مان لیتا ہے۔ لہذا بہت سے لوگوں نے اپنے باطل کو نبیوں سے جوڑ کر اس کو آتھینٹیکیٹ کروا لیا۔ آپ ایک بات کہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں بھائی آپ کی بات کیوں مانے؟ بڑے صاحب کا بولنا ہے، تو آدمی جب بڑے صاحب سنتا ہے فوراً آدمی بات کو مان لیتا ہے، صاحب بول رہے ہیں۔ دنیا کے معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے، کسی بڑی شخصیت کا نام لے کر جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو لوگ اس کو مانتے ہیں اور کوئی اس کو غلط نہیں کہتا ہے۔ تو یہ بھی اہل باطل کا طریقہ ہے، یہ بھی جاہلیت کے طور طریقوں میں سے ہے کہ خود غلط کام گھڑنا اور اس غلط کام کی نسبت انبیاء سے جوڑ دینا، کیونکہ بڑی اتھارٹی وہی ہیں، اللہ رب العالمین کی مرضیات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے نبی ہوتے ہیں، جو نبی بتا دے غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اپنے غلط کو صحیح کرنے کے لیے ایسی شخصیت کا نام لے لینا جس کی ہر بات صحیح ہوتی ہے، یہ بھی اہل باطل کا طریقہ تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا اور پچھلی آیت میں بھی ذکر ہوا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ اہل کتاب نے جادو کا جو عمل کرنا شروع کر دیا، ظاہر بات ہے کہ جادو غلط ہے، لیکن انہوں نے کہا یہ ہمارا تھوڑی نہ ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہم کو سکھایا ہے، یعنی وہاں سے آیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے جادو ہے، یہ ہمارا اپنا گھڑا ہوا عمل نہیں ہے، یہ حضرت سلیمان کے ہاں ایک کتاب تھی اس میں سے ہم نے لیا ہے۔ تو اپنے غلط کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک نبی، چونکہ حضرت سلیمان کے ہاں جنات تھے خدمت کرنے والے اور ہواؤں کو مسخر کیا تھا اور عجائبات ان کے ساتھ زیادہ جڑے ہوئے ہیں، لہذا جادو کے جو عجائبات ہیں یہ ساری حرکتیں خرافات انہوں نے کس سے جوڑ دی؟ سلیمان علیہ السلام سے۔ فرماتے ہیں اپنے باطل کی نسبت انبیاء سے جوڑنا، جیسے فرمایا وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، اور فرمایا وما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ پہلی آیت میں ہے کہ یہود اپنے جادو کی نسبت سلیمان علیہ السلام سے جوڑتے تھے، ایک تو جادو کرنا غلط، دوسرا اس سے پاک اور بری شخصیت سے جوڑنا اس سے زیادہ غلط، دو غلط ہو گئے۔ یہی معاملہ آپ دیکھیں گے مشرکین کا تھا، جو شرکیہ اعمال وہ لوگ کرتے تھے، کعبہ میں اس کے اطراف میں بتوں کو رکھ دیا تھا اور یہ مانتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہود بھی آپ دیکھیں گے، یہود کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، اور نصارہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام نصرانی۔ تو اپنی گھڑی ہوئی ایک چیز کو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑ کے ان کو بھی بنا دیتے تھے۔ جیسے آج بھی کوئی آدمی یہ کہے کہ فلاں جو ہیں یہ بھی اس مسلک کے ماننے والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا فلاں صحابی بھی۔ اس طرح سے غلط باتیں اپنی طرف سے کوئی آدمی کہے یہ صحیح نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اللہ نے اس کی تردید کی، تاکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ،
بلکہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، مسلم تھے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ حنیف اس کو کہتے ہیں جو مائل ہو، جو شرک اور کفر سے اپنے آپ کو موڑ کے حق کی طرف کرے، توحید کی طرف کرے۔ تو ایک طرف سے ڈائیورٹ ہو کے، مڑ کے کسی اور طرف میلان رکھنا، اس کو یعنی ایسے شخص کو حنیف کہا جاتا ہے۔ اور مسلم کے معنی فرمانبردار کے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، یہ ساری چیزیں تو بات کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ مسلم تھے، وہ حنیف تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اس کا اہتمام کیا کہ وہ شرک سے اور اہل شرک سے اپنے آپ کو دور کریں۔ جب بھی ان کی زندگی میں موقع ایسا آیا، انہوں نے اپنے آپ کو شرک سے دور کیا، شرک کرنے والوں سے اپنے آپ کو بچایا، اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی۔ تو وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، نہ انہوں نے اپنے اوپر نصارہ کا لیبل لگایا تھا، نہ انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہا تھا، کیونکہ یہ چیزیں ان کے بعد کی ہیں، کیسے ان کے لیے یہ لیبل ہو سکتا ہے؟ لیکن یہود و نصارہ کہتے تھے کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، یہ کہتے تھے نہیں، وہ نصرانی تھے۔ تو اپنی ایجاد کو نبیوں کی طرف نسبت دینا، یہ اہل باطل کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 65۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیسے حجت کرتے ہو، کیوں حجت کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون، تم ابراہیم کے بارے میں بحث کرتے ہو، آپس میں الجھتے ہو، بتاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی، یہ ان کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، یہ ان کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نہیں نصرانی تھے۔ کہا کہ تم ان کے بارے میں بے جا کیوں بحث کرتے ہو، جبکہ تورات و انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ سارا معاملہ یہودیت کا، نصرانیت کا تو بعد میں آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے کے ہیں، وہ کیسے ان میں آ سکتے ہیں کہ یا تو یہودی کہیں یا تو نصرانی؟ افلا تعقلون، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ لہذا بعض اوقات ایک انسان اپنے باطل کو اہل حق سے جوڑتا ہے اور ذرا بھی عقل سے کام نہیں لیتا ہے، اس کی تمنائیں اس کے فکر کو گدلا کر دیتی ہیں۔ انسان کی جو چاہت ہوتی ہے، چاہت اتنی بعض اوقات قوی ہو جاتی ہے کہ عقل سے ہی کام نہیں کرتی ہے، وہ کچھ بھی بولنا شروع کرتا ہے اور نبیوں پر جھوٹ گھڑنے والا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، امام البخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس امت میں بھی ایسے ہی ہوا، کتنی بےہودہ قسم کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دی گئی۔ خاص طور سے آپ دیکھیں گے کہ صوفیوں نے، مختلف طبقات اس میں ہیں، صوفیوں نے یا اسی طرح سے بادشاہوں کو خوش کرنے والوں نے، یا اسی طرح سے طب کے میدان میں جو لوگ تھے انہوں نے اپنی دواؤں کو نسخے چلانے کے لیے نبی سے جوڑ دیے۔ نعوذ باللہ، بہت ساری باتیں میں بیان نہیں کرنا چاہتا، جھوٹی جھوٹی حدیثیں۔ تصوف کے میدان میں بہت ساری خرافات جس کو انہوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا، یہاں تک کہ رقص کو بھی نبی سے جوڑا ہے۔ سیاسی میدان میں بہت ساری باتیں ایک دوسرے کے خلاف جوڑ دی گئیں، یا اسی طرح سے مختلف طبقات امت کے، فلاں یعنی بزنس کرنے والے، فلاں کام کرنے والے، فلاں حرفت والے، ان کے بارے میں حدیثیں گھڑ دی دشمنی میں آ کر۔ فضائل کی حدیثیں گھڑی گئیں اپنے قبیلے کے اعتبار سے، اپنے لوگوں قوموں کے اعتبار سے، یا قوم کے خلاف حدیثیں گھڑی گئیں۔ فقہ کے معاملات میں حدیثیں گھڑی گئیں، اپنے مسئلے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے گھڑی گئی۔ مثال کے طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی نے گھڑا کہ اس امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام ادریس ہوگا، اس کا فتنہ ابلیس سے زیادہ برا ہوگا، نقصان پہنچانے والا ہوگا۔ امام شافعی کے بارے میں حدیث جھوٹی گھڑی، اور اس کے بالمقابل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حدیث گھڑی کہ میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا اور جو امت کا سراج ہوگا، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم دونوں کو مانتے ہیں، دونوں کا احترام کرتے ہیں،
لیکن یہ کیا ہے کہ ایک آدمی ایک کی محبت میں اندھا ہو کر دوسرے سے نفرت کے لیے اتنی دور چلا جائے کہ ان کو جہنمی بنا دے، ابلیس سے زیادہ اشر اور اس کا فتنہ اشد بتائے، اور نبی پر جھوٹ بولنے والا بنے. یہ جو مصیبت ہے، یہ جو برائی ہے، یہ بہت سارے لوگوں میں اس امت میں بھی آئی. اپنے مفاد کے لیے نبی پر جھوٹ بولنا، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے. نبی کے بارے میں جھوٹ بولنا، کوئی بتا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں، کوئی بتا رہا کپڑے ہیں، کوئی کیا، اپنی طرف سے اورنگ آباد میں فلاں جگہ پر کچھ بھی اپنی طرف سے جوڑ دیا، کوئی اس کی نہ سند ہو نہ کچھ ہو، کوئی بھی باتیں نبی سے جوڑنا، یا کہنا کہ میرے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مجھ سے کہا کہ میرے جانے کا ٹکٹ کر دو واپس پلین سے. کچھ لوگوں نے یہاں تک کیا کہ ٹکٹ کے پیسے جمع کرنے کے لیے خواب گھڑے اور لوگوں سے پیسہ جمع کیا اس کے لیے. کیا ہے یہ؟ اتنی عقل انسان کو نہیں کہ جو خواب میں بغیر ٹکٹ کے آئے، بغیر ٹکٹ کے جا نہیں سکتے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے لیے ٹکٹ کا انتظام کر رہا ہے، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمان کے سفر کے لیے سواری اپنی طرف سے بھیجی، وہ تیرے ٹکٹ کے محتاج ہیں. اس طرح کی جھوٹی باتیں نہ جانے کتنے. اور خوابوں کی دنیا ایسی ہے کہ جس میں انسان جو چاہے کر سکتا ہے. کیوں؟ ویریفیکیشن کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. آپ میرے خواب میں آ کے دیکھ نہیں سکتے میں نے واقعی دیکھا کہ نہیں دیکھا. چاند کو تو ہو سکتا ہے دیکھیے مجھ کو دکھ رہا ہے، بتا کہاں بتاؤ، آدمی کر سکتا ہے، لیکن خواب میں اگر کسی کو چاند دکھائی دے عید کا تو کیسے آپ کنفرم کریں گے؟ خواب میں اتنی ساری چیزیں گھڑی گئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آیا اور کہا کہ یہ ایسا ایسا کر، یہ حق ہے، یہ باطل ہے. فلاں اللہ والے میرے خواب میں آئے. ہم اللہ والوں کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کا بندہ مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کی درگاہیں بنانا ان کی خوابوں کی بنیاد پر، ان کو اپنا معبود بنا لینا، ہم یہ نہیں کرتے ہیں. تو خواب کا میدان اتنا وسیع ہے کہ اس میں آدمی اپنی حکومت جو چاہے چلا سکتا ہے، جو جی میں آئے بول سکتا ہے. جھوٹے جھوٹے خواب لوگوں نے گڑھے، اور خوابوں کی بنیاد پر حدیثیں ضعیف اور صحیح کی گئی، خوابوں کی بنیاد پر فقہی مسئلے صحیح اور غلط بتائے گئے، اور کئی تصوف کے معاملات جو ہیں آپ دیکھیے خواب پر ٹکے ہوئے ہیں کہ آدمی سوئے اور مبشرات جیسا حدیث میں آیا اس کو بہانہ بنا کر شرعی احکام میں آپ خواب سے کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، خواب مبشرات میں سے ہیں، ایک انسان کے دل کی تسکین کے لیے ہے، تشریع کے لیے نہیں ہے، وہ تسکین کے لیے ہے، اس سے آپ شریعت نہیں بنا سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے یوں فرمایا، تو کیا اس کے اوپر اس کا عمل کرنا ضروری ہو گیا؟ نہیں. اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو ضرورت نہیں، شریعت پہلے سے موجود ہے. شریعت کے خلاف اگر ہے تو جو جاگتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں بیان کیا، اپنی وفات کے بعد اس کے خواب میں آ کے اس کو منسوخ کر دیں پرسنلی، نہیں ہو سکتا ہے. شریعت اپنی جگہ قائم ہے، وہ قیامت تک کے لیے ہے. ترکت فیکم شیئین، قیامت تک کے لیے ہے. کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، حوض تک وہ باقی رہیں گی، جدا نہیں ہوں گی ایک دوسرے سے. اب اس کتاب و سنت کو اس کے خواب سے ختم کر دیا جائے؟ نہیں. جھوٹ گھڑ کے نبی سے جوڑنا، کتنا بڑا جگر والا آدمی ہوگا جو نبی پہ جھوٹ بولے. ہاں ٹھیک ہے، کوئی غلطی سے بول دے، اس لیے کہ ایک آدمی حدیث بیان کر رہا ہے، راوی کو نہیں جانا اس نے، اور جھوٹا راوی تھا لیکن نقل کر دی اپنی کتاب میں، وہ گنہگار نہیں ہے اگر اس نے اپنی حد تک کوشش کی تھی. کیونکہ یہاں پر کیا ہے، من کذب علی متعمدا، جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ کہے. لہذا علماء نے کہا کہ جو آدمی جانتا یہ حدیث جھوٹی ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ لوگوں کے سامنے بیان کریں، الا یہ کہ وہ بیان کر دے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، بھائی لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے. جیسے کوئی آدمی کہے یہ یہاں پر گڑھا ہے، تو اس لیے نہیں کہہ رہا کہ جا کے گرو، وہ اس لیے کہہ رہا کہ بچو. یہ بیان کرنا صحیح ہے. تو جھوٹی حدیثیں بہت گھڑی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہزاروں سے حدیثیں گھڑی گئی، بلکہ زیادہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے. اپنے اپنے مقاصد اور اغراض سے لوگوں نے حدیثیں گھڑی. مستقل علماء نے حدیثیں جمع کی اس طرح کی، اور نام بھی دیے اس کو. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ اہل جاہلیت کا طریقہ ہے کہ اپنے باطل کو انبیاء سے منسوب کر کے اس کو لوگوں کے درمیان رائج کرنا
اور لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرنا تاکہ کوئی انکار نہ کرے.